آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا براہ راست سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 17 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ چھانگا مانگا، جی ہاں پنجاب کے شہر چھانگا مانگا اور اسی طرح جنوبی پنجاب کے شہر خانے وال کی ٹیمیں موجود ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں کیسی تیاری کر کے آئی ہیں اور آج مقابلہ کیسے آگے جاتا ہے۔ وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو منچ پہ بلانے کا، تشریف لائیے، ہمارے منچ کی زینت کو بڑھائیے۔ وقت ہوا ہے ناظرین، دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ چھانگا مانگا اور ماشاءاللہ خانے وال کے اسلامی بھائی باری باری نام بھی بتائیں گے، کام بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد طاہر اور والد محترم کا نام فقیر حسین ہے۔ میں صوبہ پنجاب کے شہر پھول نگر کے جامعۃ المدینہ ابر رحمت میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ بیسیکلی میرا تعلق دینا ناتھ گاؤں سے ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حبیب الرحمن اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ چھانگا مانگا میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی حسین اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام عبدالستار ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں، اور میری رہائش چھانگا مانگا کی۔ ماشاءاللہ تینوں اسلامی بھائیوں نے اپنا نام بھی بتایا، اپنے شعبے بھی بتائے، اب باری خانے وال والوں کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طیب اتاری، والد محترم کا نام مرید حسین ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانے وال میں 3rd ایئر یعنی ثالثہ کا طالب علم ہوں، اور میری رہائش بھی خانے وال نزد فیضان مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد ارشاد ہے۔ میرا تعلق بیسیکلی دنیا پور سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ دنیا پور میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا اور والد صاحب کا نام عبدالجبار ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق ڈھنور شہر ضلع لودھرا سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ دنیا پور میں درجہ 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرے جناب خانے وال اور چھانگا مانگا والوں کا تعارف ہو گیا ہے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، عشق کے بول، دعوت اسلامی کہاں نہیں، مکمل کیجئے صحابہ ہمارے بڑی شان والے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ تھوڑے سیگمنٹ آگے پیچھے کیے ہیں، سیگمنٹ وہی ہے مگر کسی وجہ سے اس کو آگے پیچھے کیا ہے۔ آج وقت ہوا ہے پہلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے علم نور ہے۔ اب وقت ہوا ہے سوال کرنا ہے چھانگا مانگا کے اسلامی بھائیوں سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس چیز سے بنے ہوئے کنگن پہنائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہاتھی کے دانتوں کے بنے ہوئے کنگن پہنائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ کو ہاتھی کے دانت کے کنگن پہنائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی رسول نے دیا تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اس کے آس پاس خندق کھودی گئی. جواب درست دے دیا ہے. غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ احزاب میں چونکہ تمام کفار مکہ کے لشکر شامل تھے، ان سب نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا. اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. یعنی ہر قسم کے کافروں کا حملہ، اس وجہ سے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کی حقیقی بہن ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عالم کی کیا تعریف بیان فرمائی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عالم وہ ہے جو اپنے عقائد سے پورے طور پر واقف ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے معلوم کر سکے بغیر کسی کی مدد کے. عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے. جواب درست دے دیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین اور سب سے برا کون ہے؟ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. بے قراری سے ہمیں رہتا ہے اس کا انتظار. اس کا ہر ایک مرحلہ بھی کس قدر ہے شاندار. بے قرار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون سا شخص سب سے اچھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. پھر اس شخص نے دوبارہ عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ کون سا شخص زیادہ برا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو. جناب لوگ یہ تو بڑی تمنا کرتے ہیں کہ عمر لمبی ہو جائے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ عمر لمبی بھی ہو اور عمل بھی نیک ہو. پتہ چلا عمر بھی لمبی ہے اور گناہوں کی عادت ہے تو اور مارا جائے گا. کیا خوبصورت بات فرمائی. بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں نیکیوں والی، عافیت والی، خیر والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. چلے جناب یہ سوال ہو گئے ہیں، دونوں ٹیموں سے 3 سوال ہو گئے ہیں اور اب باری ہے ٹاپک کے ذریعے سوال کرنے کی. ٹاپک روٹیٹ کریں گے، اب بیل بجائیں گے تو ٹاپک سٹاپ ہو جائے گا، پھر آپ سے سوال. جی جنرل نالج جناب. چھانگا مانگا پاکستان کا سب سے بڑا جنگل تو ان کے پاس ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے پاکستان کی قومی سبزی کون سی؟ سبزی کھانے والے تو ہیں مگر قومی سبزی بھی کوئی ہے جناب. مدد لیں گے، آپشن لیں گے. مدد لیں گے. مدد لیں گے. کون ہے بھائی سبزی والا؟ مشتاق بھائی. مشتاق بھائی. یا صحرائے تھر والے ہیں، ان کو شاید پتا ہوگا. دے بھائی مشتاق بھائی کے پاس مائک لے کے جائیں. ایک قومی سبزی کون سی ہے؟ شاید بہت سارے پاکستانیوں کو آج پہلی بار پتا چلے گا کہ ہماری کوئی قومی سبزی بھی ہے. سبزی ہوتی ہے؟ نہیں جناب، قومی سبزی ہوتی ہے، قومی پھل ہوتا ہے. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مشتاق احمد ہے. پاکستان کی قومی سبزی بھنڈی ہے. بھنڈی ہے. ہاں جناب کیا فرماتے ہیں؟ جی درست ہے. بھنڈی پسند ہے آپ کو؟ کھاتے ہیں بھنڈی؟ ہاں ماشاءاللہ. اچھا چلیں بھائی دکھائیں، آپشن دکھائیں.
ہاں کون کون سی سبزی کا آپشن تھا؟ ٹماٹر، بھنڈی، آلو. بھنڈی پہ ہی جانا پڑے گا. جناب جواب میرے حساب سے بھی درست ہی ہے مگر میں بھی تو غلط ہو سکتا ہوں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب کھانے والوں کی باری ہے. اچھا تحفہ بھنڈی تو نہیں دے رہے نا؟ نہیں نہیں بھنڈی نہیں ہے ہمارے پاس، ان کو تسبیح مدینہ تحفے میں دیں گے ماشاء انشاءاللہ. اللہ ماشاء اللہ. چلیں جناب کھانے والوں کی باری. جس کے سینے میں اولیاء کرام جناب مومنو تم بچ کے رہنا پرفتن یہ دور ہے. مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا تخلص کیا ہے؟ کیا بات ہے. نعت پڑھنے والوں کو تو آسان ہو گیا. جی مدد لیں گے. مدد لیں گے. مدد لیں گے جناب. اس سے اور مدد کس سے لیں گے؟ حسن بھائی. حسن بھائی سے مدد لیں گے. بھائی چلیں بھائی بتائیے مصطفیٰ رضا خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نوری. جی جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. ان کا تخلص نوری ہے. اور میں چاہوں گا اشفاق بھائی آج موجود ہیں، ویسے تو بہت سارے کلام اچھے پڑھتے ہیں مگر ایک کلام تو یہ بہت ہی آؤٹ کلاس پڑھتے ہیں، اسی کا مقطع سنا دیں. ریاضت کے یہی دن ہیں. اس کے دو مقطع ہیں. ہاں ماشاء اللہ دونوں ضرور. بہت پیارے ہیں. آپ ضرور سنائیے. فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. مجھے جو دیکھے کہے اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. ریاضت کے یہی دن بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. کیا خوبصورت میسج دیا ہے. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو نوجوان ہیں، جن کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، جن کے پاس صحت ہے، ابھی کر لیں. بڑھاپے میں تو ہمت نہیں بچتی. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم. جی ان کو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں کی اہمیت، اس کی فضائل اور طریقہ کار پر مشتمل اہم اور مفید تحریر 12 دینی کام، جس میں روزانہ کے 4 دینی کام ہیں، ہفتہ وار 5 دینی کام ہیں اور ماہانہ 3 مدنی کام ہیں. یہ انشاءاللہ عز و جل ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. اب چلتے ہیں ناظرین، ایک اور سوال ہوگا ٹاپک سے ریلیٹڈ. شانگا مانگا والوں کی باری ہے. اولیاء کرام حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی؟ آپشن دیجیے. آپشن دے دیں. 10 سال، 40 سال یا 32 سال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. کیا بات ہے. جواب درست دے دیا ہے. میرے غوث پاک تو اتنے برس عشاء کے وضو سے فجر ادا فرمائے، اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. سوچے وہ لوگ جو نمازیں قضا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اولیاء کرام سے محبت ہے پھر ان کے نقش قدم کو بھی فالو کرے نا. جناب کھانے والوں کی باری ہے. جنرل نالج. دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کس ملک میں قائم کی گئی؟
جناب آنے والے جواب دیں گے، مدد لیں گے؟ آپشن نہیں جناب، آپشن لیں گے، بتائیے۔ ہانگ کانگ، اسپین یا اٹلی؟ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کس ملک میں قائم کی؟ آسان سوال نہیں ہے، جلدی کریں۔ اسپین۔ آپ نے کہا اسپین، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اٹلی میں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کی گئی۔ جناب یہاں سارے سوال پورے ہو گئے ہیں، اب حاضرین کی باری ہے، سوال کیجئے، جواب دیجئے، تحفہ لیجئے۔ جی ابھی 12 دینی کاموں کی کتاب ہم نے تحفے میں دی، تو اس سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے کوئی بھی 5 شعبہ جات کے نام بتائیے جن میں لفظ مدینہ آتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام محمد عثمان طاری گلشن معمار سے حاضر ہوا ہوں۔ دعوت اسلامی کے 5 شعبہ جات جن میں مدینہ کا لفظ آتا ہے: جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، المدینہ العلمیہ، اور شعبہ خدام المساجد، نہیں شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ، یہ ہو گیا۔ اچھا 5واں؟ دار المدینہ۔ دار المدینہ، ماشاءاللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ بآواز بلند کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی ایک بہت پیاری کتاب ہے اسماء الحسنیٰ کے فضائل، اس کے برکات، حکایات، اوراد و وظائف بھی ہے، اللہ پاک کے پیارے 99 نام، جس میں ماں فضائل و برکات بھی ہیں۔ یہ کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ شعبہ جات میں عرض کر رہا تھا خدام المساجد والمدارس المدینہ، اس میں بھی مدینہ لفظ آتا ہے کیونکہ ہمارا وہ شعبے کا نام اب مزید ایکسٹینڈ ہوا ہے، اور المدینۃ العلمیہ کا اسلامک ریسرچ سینٹر بن گیا ہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا سنائیے۔ ماشاءاللہ، پیچھے اسلامی بھائی موجود ہیں، وہ بھی سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں قبرستان کی دعا۔ جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا ہے، میں ساؤتھ افریقہ سے تشریف لایا۔ ماشاءاللہ، ساؤتھ افریقہ سے آئے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ چلیں آدھی تو آپ نے صحیح سنا دی ہے۔ یہ دعا ہی اتنی پیاری ہے ناظرین، یقین کریں اگر اس دعا کا مقصد سمجھ جائے نا، کیا حدیث پاک سے یہ دعا ہمیں ملی ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اس میں مل جاتا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے۔ پھر آگے فرمایا وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے، ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ کاش یہ قبرستان جا کر یاد آ جائے کہ باری آنے والی ہے، ہم سب نے جانا ہے، اللہ کرے کہ بس ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی موت نصیب ہو۔ جی ان کو انشاءاللہ عز و جل سیرت الانبیاء انگلش ٹرانسلیشن میں لائفز آف دا پروفٹس، یہ کتاب ان کو تحفہ میں دی جا ماشاءاللہ، رہی ہے۔ چلیں ماشاءاللہ۔ ایک اور بات اس دعا سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور کے ذریعے تمام قبر والوں کو یا کہہ کر پکارنا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو قبرستان میں تو گناہگار بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، تو جب ہر مسلمان کی قبر پر جا کر، قبرستان جا کر یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات تو قبریں بھی اندر اندر ہوتی ہیں، میلوں دور لمبا لمبا قبرستان ہوتا ہے، تو اگر پھر کوئی یا غوث اعظم کہتا ہے، یا رسول اللہ کہتا ہے، تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ جناب یہ بھی بات اس سے سیکھنے کو ملی ہے۔ جناب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 10 نمبر ہے چھانگا مانگا، 8 نمبر ہے خانے وال۔ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول۔ ماشاءاللہ، ذہنی آزمائش کی ٹیم چھانگا مانگا سے سوال ہوگا۔ تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے۔
سات سیکنڈ رہ گئے ہیں. تیرا قدِ مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی. یعنی مرنا تو ہے مگر ایک شوق بڑا پیارا ہے کہ اگر سرکار کے نام پر جان قربان ہونا تو وہ جان بھی اللہ والی ہے. جواب درست دے دیا ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے. بے قراری سے ہمیں رہتا ہے اس کا انتظار. اس کا ہر ایک مرحلہ بھی کس قدر ہے شاندار. حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے کہ جھوٹے ہیلے مکر و فراغ لے کے چلے. کہ جھوٹے ہیلے مکر و فراغ لے کے چلے. جواب درست دے دیا ہے. تیری صحاب سخن سے نام میں کہ نم سے بھی کم. سیکھ لے نام اعمال اپنا ہم سجانے کے لیے. علم دی تو نور تیری صحاب سخن سے نہ میں کہ نم سے بھی کم. بلیغ بحر بلاغت بلاغ لے کے چلے. بلیغ بحر بلاغت بلاغ لے کے چلے. جواب درست دے دیا ہے. اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل. پرچموں میں سب سے اونچا پرچم اسلام ہے. اس جستجو ہے دین کا حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت ہیں. کیا خوبصورت ترتیب باندھی ہے. اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. جواب درست دے دیا ہے. رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی. عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے. کیا بات ہے. عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے. جواب درست دے دیا ہے. کریم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی. عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے. تا حشر رہے ساکی آباد یہ میں خانہ. تا حشر رہے ساکی آباد یہ میں خانہ. جواب درست دے دیا ہے. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے. تا حشر رہے ساکی آباد یہ میں خانہ. تا حشر رہے ساکی آباد یہ میں خانہ. دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے. بچانے کے لیے علم دی تو نور ہے.
دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوے جان، گر آنکھیں بھی نورانی اے جلوے جانانا. جواب درست دے دیا ہے. اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھ بھی نورانی، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب باری ہے دونوں ٹیموں سے ایک ایک طرز پوچھنی ہے. اچھا آئی صاحب یہ دونوں شعر غلط پڑے گئے. میں اچھا. اس کی چاہتا ہوں کہ درستی ہو جائے جی جی تاکہ آپ کے ایک بڑا طبقہ دیکھتا ہے. حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے کہ جھوٹے ہی لائے، ہی لا نہیں ہوگا ورنہ وزن ٹوٹ جائے، کہ جھوٹے ہی لائے مکر و فراغ. ماشاءاللہ. اسی طرح جو دوسرا پڑھا گیا اسی کلام کا، اس میں بھی بلیغ بحر بلاغت نہیں ہے، بلیغ بحر بلاغت، بلاغ لے کے چلے، بلیغ لے کے چلے، بلیغ آگے اضافت، بلیغ بحر بلاغت بلاغ لے کے چلے. بلیغ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. جی جی اچھا بولنے والے بھی یہاں سے اچھا بولنا سیکھتے ہیں. کیا بات ہے، خیرات لے کے جاتے ہیں. یہی تو فائدہ ہے یہ اشفاق بھائی پروگرام کا. ریفرنس بنتا ہے نا، اس لیے میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا بات غلطیاں نہیں ہونی. ماشاء اللہ. چلے جناب اب باری چھانگا مانگا والوں کی ہے. طرز سنائیے. آج وہ بندہ بھی موجود ہے جو طرزیں بناتے ہیں نا، یہ اتنی مشکل مشکل بنانے والے بھائی بھی ادھر ہی. پھر سے چلائیے. پھر سے چلائیے. اعلیٰ حضرت ہیں، ہم بریلی والے ہیں، ہم حضرت اعلیٰ حضرت والے ہیں. جی جناب آپ پڑھ کے سنائیں کون سی ہے. 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. چلے جناب غلطی ہو گئی ہے. باری ہے خانے وال والوں کی. اب دوبارہ چلوان دوبارہ. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے حضور، آ گئے نبی، آ گئے نبی. یہ اشفاق بھائی، یہ تو اشفاق بھائی نے بہت شاندار کلام پڑھا ہے. صحیح یہ جواب سنا دیں، یہ سنا بھی دیں. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی کہو آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، آ گئے نبی کہو آخری نبی، آ گئے نبی میرے آخری نبی. اب اشفاق بھائی سے گزارش ہے آپ شعر پوچھیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی ایک مصرع پوچھیں اور یہ جواب دیں گے انشاءاللہ. باری ہے حاضرین کی. اسی طرح طرز اس کے بعد پہلے تو اثر شعر پورا، شعر پورا کرنا ہے. یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. چلے جناب ہاں بھائی کس سے لینا؟ جی بتائیں. شفیق بھائی جائیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے نہ دیا ہو اب تک جی آپ کھڑے ہو. شفیق بھائی لے چلو لیں. پیچھے جا لے گئے شفیق. بزنس مین آئے ہیں، چلے ان سے سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد دانیال مناف. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو پینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. اب ذرا غور کرے، سینے سے مراد اس کا علاج کرنے کی. مدینے کا اگر زخم مل گیا ہے، درد مدینہ مل گیا ہے، تو پھر اس کو ختم تھوڑی کرنا ہے، اس کی دوا نہیں لینی ہے. چلے جواب درست ہو گیا، تحفہ پیش کریں. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل تمام مسلمانوں کے لیے بہترین کتاب اسلام کے بنیادی عقیدے، یہ ماشاءاللہ کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ یا مرحبا. اشفاق بھائی اب طرز آپ
लाइव हमें तर्ज सुनाएंगे और ये लाइव पहचानेंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। किसी बच्चे से ले लेंगे तो जी, बच्चों वाला सवाल। अच्छा जी। सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, तो दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या बात क्या है, क्या बात बात है, है। थोड़ी देर और देंगे तो पूरा ही सुना देंगे माशाल्लाह। सुभान तोहफा अल्लाह। दे दें माशाल्लाह। इन्हें 7 सौगात मदीना के तोहफे। माशाल्लाह। आइए नाजरीन की कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम खुरम शहजाद अत्तारी है, मैं कोट सुल्तान से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश अपनी बरकतें लुटा रहा है। मेरा अब्दुल हबीब भाई से सवाल है, वो शेर सुनाए जिसमें खाके मदीना लफ्ज़ है। अच्छा, खाके मदीना होती मैं खाक सार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता। चले जनाब, स्कोर बोर्ड दिखाइए हमें पहले। थोड़ा सा नंबर में फर्क आया है। अब पहले खानेवाल पीछे था, अब खानेवाल आगे है। मुकाबला इसी तरह चलता है जनाब। अब सेगमेंट है दावत इस्लामी कहाँ नहीं। बारी है हमारे शांगा मांगा के इस्लामी भाइयों की, और इन्होंने आना है और मुल्क दुनिया के नक्शे पर तलाश करना है। मुल्क का नाम है कनाडा। तलाश कीजिए कनाडा दुनिया में कहाँ है, और जनाब इसके कैपिटल का नाम भी बताएंगे। दावत इस्लामी 150 से जायद मुल्कों में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, और अब कनाडा की तलाश जारी है। ढूंढ लिया है जनाब, क्या बात है। वैसे ही कनाडा इतना बड़ा है कि उसको ढूंढना बड़ा आसान है। कनाडा के अंदर नाजरीन, जब मेरा जाना हुआ था तो सिर्फ कनाडा के अंदर 6 घंटे तक जहाज चलता है। यानी इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा ये मुल्क है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं तो कितनी बड़ी कंट्री है। कई टाइम जोन्स हैं। अब आइए इसका कैपिटल का नाम बताएंगे। माइक लीजिएगा। कनाडा के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत का नाम ओटावा है। जी, ओटावा कैपिटल है। अब बताता हूं मैं आपकी दावत इस्लामी कनाडा में क्या कर रही है। जामियतुल मदीना मौजूद है। 11 मदनी मराकिज। जी हाँ, कनाडा के अंदर दावत इस्लामी के 11 मदनी मराकिज हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। हजारों सोशल मीडिया के फॉलोवर्स हैं। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को और तरक्की अता फरमाए। खानेवाल वालों की बारी है। आइए एक और बड़ा मुल्क तलाश करके दीजिए जनाब। वो मुल्क है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। अमेरिका की तलाश जारी है। कहती है दुनिया अमीर, कहाँ है अमेरिका? नहीं मिल रहा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी जनाब, कनाडा के पड़ोस में ही है जनाब। ये बिल्कुल ठीक है। अमेरिका भी इतना ही बड़ा मुल्क है। तशरीफ लाइए और अमेरिका का कैपिटल बताएंगे जनाब आप। जी, अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है। आपकी दावत इस्लामी अमेरिका में क्या कर रही है? दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना है। 26 के करीब मदरसतुल मदीना है। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। दारुल मदीना मौजूद है। 14 मदनी मराकिज सिर्फ अमेरिका में दावत इस्लामी के हैं। हजारों सोशल मीडिया फॉलोवर्स हैं और हजारों अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आपकी दावत इस्लामी इस तरह पूरी दुनिया में काम कर रही है। हम सब की दावत इस्लामी, अल्लाह दावत इस्लामी को मजीद तरक्कियां अता फरमाए। अब बारी फिर शांगा मांगा वालों की है। पहले बड़े बड़े मुल्क पूछ लिए हैं, अब ढूंढ के बताएं तो माने। अगर आपको वहां ना मिले तो ये ग्लोब में भी आप ढूंढ सकते हैं। मुल्क का नाम है ऑस्ट्रिया। याद रहे, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया तलाश करना है। इस नक्शे में ना मिले तो आपको ग्लोब में ढूंढने की भी इजाजत है। तकरीबन 35 सेकंड रह गए हैं। ऑस्ट्रिया चूंकि बड़ा छोटा सा मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी दावत इस्लामी दीन मतीन की खिदमत कर रही है। मेरा जाना भी हुआ है। अगर ये ढूंढ रहे हैं इस इलाके में, थोड़ा सा ये बताएं। मुझे पता है यहाँ थोड़ा प्रिंट का इशू है, लेकिन आप कहाँ ढूंढ रहे हैं इसको? ये तो देखिए यहाँ कहीं है। अच्छा, ये कौन सा खित्ता है?
یہ پتا ہے بر اعظم کون سا یہ ہے؟ اس کے اندر آسٹریا ہے. یہاں ڈھونڈیں گے اس کو؟ چلے یہاں ڈھونڈ لیں. چلیں اس میں اور واضح ہے نا. یہاں آپ ڈھونڈ رہے تھے نا, یہاں ڈھونڈیں. یہ پاکستان. کتنی سیکنڈز ٹائم تو پورا ہو گیا آپ کا. آپ کا آسٹریا آئے گا, یہ رہا پرپل. ٹھیک ہے, اچھا چلیں آپ ڈھونڈ نہیں سکے کوئی بات نہیں, اس کا کیپٹل بتا دیں. آسٹریا کا کیپٹل کیا ہے جی؟ کیپٹل کا نام پتا ہے؟ اس کے کیپٹل کا نام ہے ویانا. غلطی ہو گئی ہے. آسٹریا میں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں. دعوت اسلامی بہت چھوٹا سا ملک ہے, کچھ گھنٹوں میں ہی گاڑی میں ملک ختم ہو جاتا ہے, مگر وہاں بھی دعوت اسلامی کے 2 مدنی مراکز ہیں. اللہ دعوت اسلامی کو ترقی دے. خانے وال کے اسلام میں تشریف لائیں. آپ نے بھی بہت منا سا ملک ڈھونڈنا ہے, ویسے تو بہت بڑا ہے مگر نقشے میں منا ہے, اور اس کا نام ہے ساؤتھ کوریا. اگر وہاں نہ ملے تو گلوب میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, ہم نے آپ کو آپشن وہاں کا بھی دے دیا ہے. ساؤتھ کوریا کی تلاش ہے. علاقہ تو صحیح ڈھونڈ لیا انہوں نے, ہے وہیں کہیں اسی گلی میں. مل گیا بھائی, مل گیا. ساؤتھ کوریا مل گیا ہے, فار ایسٹ سے آگے ہے. اچھا مائک لیں گے, اس کا کیپٹل بتائیں گے. ساؤتھ کوریا کا کیپٹل سیول ہے. جی جناب, سیول ہے. اور ساؤتھ کوریا میں 18 دعوت اسلامی کے مراکز موجود ہیں. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں اور ہزاروں سوشل میڈیا فالوورز ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. اللہ کی نعمت گئے دعوت اسلامی, اللہ کی نعمت گئے دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے دعوت اسلامی, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. ماشاء اللہ. اب وقت ہوا ہے ناظرین امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے ساتھ. اور آج اس زبان میں ہم مدری پھول حاصل کریں گے. ویسے زبان اردو بولنے والوں کو بھی کچھ کچھ سمجھ آ جائے گی, اور وہ زبان ہے رانگڑی زبان. کراچی میں بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں, اور خاص طور پہ ملتان اور اس کے ایریا میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں وہاں پر. یہاں ہے کوئی آپ میں سے رانگڑی ہیں؟ اچھا ایک بھائی بھی بیٹھے ہیں. چلو اچھا, دو رانگڑی تو ہمارے رانگڑی بولنے والے ہماری ٹیموں میں بھی ہے. کیا بات ہے. الحمدللہ آج اپاں ذہنی آزمائش کے اس پروگرام میں انشاءاللہ رانگڑی زبان جس نے ہریانوی زبان بھی کہوا ہاں, اللہ پاک کے نیک بندے شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا بارہ میں سنائیں گے. بر صغیر پاکستان اور ہندوستان ماں جن نیک لوگاں نا دن رات کی محنتاں سا اسلام کا نورانی دیوا جلایا ہے, ان ماں سا ایک سہر وردی سلسلہ کے بڑے بزرگ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن الدین عالم سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بھی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان کی 9 تاریخ 649 اور 1251 نے جمعہ آلے دن مدینہ الاولیاء ملتان شریف پاکستان میں پیدا ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا شیخ الاسلام حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نا آپ کا نام رکن الدین رکھیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نا ظاہری تعلیم اور تربیت اپنا والد شیخ الاسلام صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالی علیہ سا اور باطنی تعلیم اپنے دادا حضرت شاہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لائی. جد آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نا بسم اللہ شریف پڑھائی, اور آپ کے والد شاہ صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالی علیہ نا آپ سے قرآن شریف حفظ کروانا شروع کرا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ صرف 16 سال کی عمر میں اے سارے علوم پڑھ پڑھا کر فارغ ہو لیے تھے, اور تفسیر اور حدیث, فکر, بیان, ادب, آرا شعر اور ریاضی اور منطق وغیرہ میں کامل ہو لیے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد اور دادا کے سچے جانشین تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نا 52 سال تلک نیکی کی دعوت عام کری اور اپنے مریداں سا حق کا راستہ دکھایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھاں پا بہت سے لوگاں نا بیعت کری اور آپ کی نظر سے بڑے بڑے درجہ پا پہنچے.
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی بنے. حضرت شاہ رکن عالم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی باتاں ماساں کچھ باتیں ماں آپ نے سناؤں ہوں. نمبر 1، انسان جت تلک بری عادتاں نہ کونی چھوڑے واڈا نگراں وا ڈنگراں کی طرح ہویا کرے ہے. نمبر 2، انسان نہ چاہے کہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھے کہ وہ گناہ کے کاماں سے دور رہوا. اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت نصیب فرمائے. رانگڑی زبان کی نعت شریف بھی ہے اور بڑی پیاری طرز بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ بھی چاہیں گے تو مل کر پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آجو کر لیا بات مدینے آڑے کی، آ جاؤ کر لیا بات مدینے آڑے کی، آ جاؤ کر لیا بات مدینے آڑے کی، آوے کام شفاعت مدینے آڑے کی، آوے کام شفاعت مدینے آڑے کی. اور آگے تو اور سہارے ہوئیں گے، اور آگے تو اور سہارے ہوئیں گے، اور آگے تو اور سہارے ہوئیں گے. اپنی خاطر جات مدینے آڑے دی، ہاں اپنی خاطر جات مدینے آڑے کی، اپنی خاطر جات مدینے آڑے کی. شام سویرے خواں سے جو رج رج کے، شام سویرے خواں سے جو رج رج کے، شام سویرے خواں سے جو رج رج کے، ملری سے خیرات مدینے آڑے کی، ہاں ملری سے خیرات مدینے آڑے کی، آ جاؤ کر لے بات مدینے آڑے کی. یوسف برگے سوٹے سے جو سن لو جی، یوسف برگے سوٹے سے جو سن لو جی، یوسف برگے سوٹے سے جو سن لو جی، حسن کی ملی زکات مدینے آڑے کی، ہاں حسن کی ملی زکات مدینے آڑے کی، آوے کام شفاعت مدینے آڑے کی. سلیم تنے تو کوئی کسی کا ڈر کونی، ہاں سلیم تنے تو کوئی کسی کا ڈر کونی، سلیم تنے تو کوئی کسی کا ڈر کونی، ہر دم تیرے ساتھ مدینے آڑے کی، ہر دم تیرے ساتھ مدینے آڑے کی، ہاں جاؤ کر لے بات مدینے آڑے کی، آوے کام شفاعت مدینے آڑے کی. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، نمبر کچھ ملیں گے کہ نہیں؟ آج تو 2 میرے ممتحن تو یہیں بیٹھے ہیں جو یہاں پر رانگڑی زبان جانتے ہیں. اشفاق بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، مگر اس سے پہلے سوئچ اوور سے پہلے نیک اعمال کا جائزہ ہمارے شفیق بھائی کروائیں گے اور پھر انشاءاللہ اشفاق بھائی اس پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نیک اعمال کا جائزہ موبائل اپلیکیشن میں کرتے ہیں تو موبائل اپلیکیشن کو آن کر لیجئے، رسائل کو نکال لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کا جائزہ ہوگا. اچھی اچھی نیتی کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول لذیذ سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا،
عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر در سوا، مسجد در دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، ایک مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کو یوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک در ضیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 17 جاری و ساری ہے، مقابلہ قریب ہے، اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب تک 3 سیگمنٹس ہو چکے اور ان میں کس نے کتنے پوائنٹس لیے ہیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ علم نور ہے میں چھانگا مانگا پورے پوائنٹس لیے، خانے وال والوں نے 8، اگلے سیگمنٹ عشق کے بول میں خانے وال والوں نے پورے پوائنٹ 10 لیے اور چھانگا مانگا والوں نے 6 پوائنٹ لیے۔ دعوت اسلامی کہاں نہیں، اس میں بھی چھنگا مانگا 4 پوائنٹ لیے خانے وال نے، اور یوں خانے وال 22 پر ہیں، 18 پوائنٹس پر ہے چھنگا مانگا، 4 پوائنٹ کا فرق ہے، لیکن ابھی 4 سیگمنٹس بھی باقی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں کچھ مکمل کرنا ہوتا ہے، اور یہ ذہنی آزمائش کا بڑا ہی پیارا اور دلچسپ سیگمنٹ ہے۔ ناظرین بھی اس میں اپنا ذہن گھمائیں اور یہاں پر جو ٹیمیں ہیں وہ بھی آگے سے آگے بڑھتے رہیں۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، مکمل کیجیے۔ دونوں ٹیموں سے کچھ مکمل کروایا جائے گا۔ جو یہاں حاضرین ہیں یہ جواب نہیں دیں گے، نہ یہ کچھ بولیں گے، نہ آپ ہنٹ دیں گے۔ پلیز آپ نے خاموشی سے اسکرین کو دیکھنا ہے، جب آپ کو موقع دیا جائے تب آپ جواب دیں گے۔ تیار ہیں چھانگا مانگا کے اسلامی بھائی؟ چلیں جی، آپ کے لیے اسکرین پر کوئی لفظ ہے، لیکن ابھی فی الحال صرف اس کا ایک حرف ہے، اور آپ بتائیں گے کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ آپ ہم سے پوچھتے رہیے، الف سے لے کے یا تک میں سے کچھ بھی آپ پوچھیں گے، اور اس کے لیے سیکنڈز بھی جاری ہیں۔ اس میں الف آتا ہے؟ جی الف آتا ہے۔ پانچ سیکنڈز۔ اس میں نون آتا ہے؟ نون بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ، 2 بار سوال کیے، دونوں درست۔ ویری گڈ، بڑے ذہین طلبہ ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں ہا آتا ہے؟ ہا کے ہا، حلوے والا؟ ہاں جی، نہیں آتا، غلطی ہو گئی۔ ٹوٹل یہ 4 سوالات کر سکتے ہیں، 5ویں میں پھر انہیں جواب دینا ہوتا ہے۔ اب اگر جواب دیں گے تو 1 پوائنٹ آتا ہے۔ جی تا ٹیکنیکلی کیا کہیں گے، آتا ہے کہ نہیں؟ تا آتا ہے کہیں گے، چلیں، اگرچہ وہ گول تا ہے، اور یہ تا آپ کو بہت نزدیک بھی لے جا سکتا ہے۔ اس تا سے کئی اشارے آپ کو ملتے ہیں۔ عین آتا ہے؟ عین؟ ہاں جی، نہیں۔ چلے جی، 2 رانگ ہو چکے۔ 5 سیکنڈز، پوچھئے۔ اس میں را آتا ہے؟ را آتا ہے، جی ہاں۔ اس میں یا آتا ہے؟ یا بھی آتا ہے۔ ضاد آتا ہے؟ ہاں، ضاد تو اردو میں ہے ہی نہیں نا، ضاد ہے۔ جیم آتا ہے؟
بالکل آتا ہے اور آپ نے پورا لفظ रियाजुल जन्ना बना दिया है. आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है, रियाजुल जन्ना. माशाअल्लाह 3 नंबर आपको मिलेंगे. 3 पॉइंट्स, 5 में से 3 पॉइंट्स आपने हासिल कर लिए हैं. इस तरफ रोजे का नूर, उस समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह, रौज़तुल जन्ना या रियाजुल जन्ना. माशाअल्लाह. चले जी, खाने वाल की टीम, आपके लिए है अब एक लफ्ज अलिफ से लेके या तक में से आप पूछ सकते हैं. क्या इसमें अलिफ है? अलिफ है, जी हाँ. 5 सेकंड्स. क्या इसमें या है? या भी है, लिखने में तो है, बोलने में भी है. अच्छा, 2 या है, एक के ऊपर खड़ा जबर है, एक पर नहीं है, तो ये भी एक इशारा है. दो सेकंड जल्दी. बा है इसमें? बा नहीं है, बे नहीं है. उर्दू में बे, अरबी में बा. फा है इसमें? जी, फा. फा है, फे भी है, ता है, ता ते भी है. चले जी, वाव है इसमें? वाव भी है. माशाअल्लाह, तकरीबन पहुंच गए हैं. रा पहुंच है? जाए तो जवाब दे दे. रा रे है भी इसमें? है. अब रिस्क नहीं ले रहे, मगर डर लग रहा है कहीं गलत जवाब. वाव, वाव और है? एक और वाव भी है, फतावा रजविया. फतावा रज़विया. जवाब दुरुस्त दे दिया है. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह. इन्होंने एक गलती की तो इन्हें कितने पॉइंट मिलेंगे? 4 पॉइंट इन्हें मिलेंगे. सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई. फतावा रज़विया की क्या शान है. फैज़े रज़ा जारी रहेगा, फैज़ान रज़ा जारी रहेगा. मेरे रज़ा का फैज़ान है फतावा रज़विया. 33 वॉल्यूम्स, 33 जिल्दों पर मुश्तमिल कमाल का ये शाहकार है. चलें जी, एक और सवाल छांगा मांगा की टीम से. आपको फिर एक लफ्ज बताना है, कौन सा है, लेकिन एक हर्फ हम दिखाएंगे आपको. है जी, इसमें वाव आता है? नहीं. अलिफ आता है? जी, अलिफ आता है. मीम आता है? जी हाँ, 2 मीम. सीन आता है? जी, आप पहुंच गए हैं लगता है. नून आता है? जी, सही जवाब. इमाम हसन. इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु. जवाब दुरुस्त दे दिया है. माशाअल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है. राकिबे दोशे शहनशाहे उमम, या हसन इब्ने अली कर दो करम. सुभान अल्लाह. 4 नंबर आप हासिल करेंगे. एक गलती आपसे हुई थी. और चलेंगे आखिरी इस सेगमेंट का जो लफ्ज है. टीम खानेवाल, आप बताइए. फे हम आपको दिखा रहे हैं. दस सेकेंड्स. अलिफ आता है इसमें? अलिफ भी अलिफ आता है. जी, मीम आता है इसमें? मीम आता है. आठ सेकेंड्स. या आता है इसमें? या नहीं आता. आप बहुत आखिर में जाकर सवाल कर रहे हैं. 1 आध सेकंड रह जाता है, जल्दी किया करें. सेकंड्स गुजर जाने के बाद फिर आपका सवाल वैलिड नहीं रहेगा. 5 सेकंड, जल्दी कीजिए. रा आता है इसमें? रॉ आता है, रे आता है. काफी करीब हैं मुझे लगता है. अब कोशिश करें तो पहुंच जाएंगे. या जल्दी कीजिए. ता आता है? ता नहीं आता. एक और गलती हो गई.
عین آتا ہے اس میں؟ عین آتا ہے, واو آتا ہے اس میں؟ واو بھی آتا ہے, کاف آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. عمر فاروق. عمر فاروق رضی اللہ عنہ 2 بار غلطی کی, لیکن پھر جواب آپ کا درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. آپ کو ملیں گے 3 پوائنٹس. ماشاءاللہ. یوں اسکور بورڈ پر اب بھی خانے وال تھوڑا سا آگے ہے اور مقابلہ ٹائٹ جاری ہے. 4 سیگمنٹس مکمل ہو چکے. ماشاءاللہ الفاظ بنانے ہوتے ہیں حروف کے ذریعے اور اپنی ذہانت کا مظاہرہ یہاں ٹیمز کرتی ہیں. ماشاءاللہ ویری گڈ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے دونوں ٹیموں نے 4 بار کوئی غلطی بہرحال نہیں کی کہ نمبر ہی نہ لیے ہوں, لیکن ایک آدھ غلطی تو ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں. اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے اور دیکھتے ہیں اب تک کتنے ٹوٹل پوائنٹس ہو چکے ہیں. مکمل کیجئے سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں نے برابر پوائنٹ لیے ہیں, یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. 7 پوائنٹ حاصل کیے. ماشاءاللہ. آئیے ویڈیوز دیکھتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص طلب علم میں رہتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہے. جو شخص طلب علم میں رہتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہے. شخص طلب علم میں رہتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہے. جو شخص طلب علم میں رہتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہے. جو شخص طلب علم میں رہتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہے. جو شخص طلب علم میں رہتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سلسلہ بچوں کو حدیث پاک یاد کرانے کے حوالے سے. آئیے ناظرین اسکور بورڈ ایک بار پھر دیکھ لیجئے. چھانگا مانگا 25 اور خانے وال 29. 4 پوائنٹس کا فرق ہے اور یہ گیپ انہیں ختم کرنا ہوگا چھانگا مانگا کی ٹیم کو اگر آگے بڑھنا ہے اور اگلے راؤنڈز میں پہنچنا ہے. اگلا مرحلہ ہے صحابہ ہمارے بڑی شان والے. آئیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف. دونوں ٹیموں سے ایک اسلامی بھائی یہاں آئیں گے اور ان کو جس صحابی رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا دکھ رہا ہے ان کی کنیت مبارک جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے, اور یہ کنیت یہ رکھنا سنت بھی ہے اور ہمیں بھی رکھنے کی سعادت پانی چاہیے. چلیں جی شروع کیجئے. ان کے پاس 60 سیکنڈز ہوں گے. چلیں جی آپ لگانا شروع کریں. محمد بلال. ٹوٹل 5 پوائنٹ حاصل کرنے کا یہ سیگمنٹ ہے اور ہر جواب کا 1 پوائنٹ ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے 45 سیکنڈز. ابھی تک کھانے والوں نے ایک بھی نہیں لگایا. ساٹھ سیکنڈز بہت کم ہوتے ہیں ویسے. اتنا آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے بھائی. چھانگا مانگا علی بھائی آ جائیے. علی بھائی آپ اپنی جگہ پر تشریف لائیں. یہ گر جائے گا, چھوڑیے. نہیں گرا, کیوں پریشان ہو. چلیں تشریف لائیں اپنی اپنی جگہ پر اور چلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں خانے وال کی ٹیم نے جو چھانگا مانگا کی طرف بورڈ ہے اس پر یہ بنایا ہے, اور حضرت سیدنا عمران بن حسین ان کی کنیت ابو نجید. بالکل درست جواب. حضرت سیدنا صدی بن عجلان سدئی بن عجلان ان کی کنیت ہے ابو امامہ باہلی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن بسر ان کی کنیت ہے ابو بسر اور ابو صفوان. صحیح جواب. پھر ہے حضرت سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ ان کی کنیت ہے ابو سعید خدری. یہ بھی صحیح جواب. حضرت سیدنا اسلم یا ابراہیم اور ان کی کنیت ابو رافع. تو ماشاءاللہ خانے وال کی ٹیم بلال بھائی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. 5 کے 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ویری گڈ ماشاءاللہ. ویسے ہی آگے تھے اور یہاں پر سارے جواب ہی نہیں ہیں. چھانگا مانگا کی ٹیم آپ لوگوں نے 3 جواب دینے کی کوشش کی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں. حضرت سیدنا احبان بن سیفی غفاری. اوہبان غفاری, کیا بات ہے. ان کی کنیت ہے ابو مسلم. صحیح جواب. حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ ان کی کنیت ابو نجیح. صحیح جواب. حضرت سیدنا خالد بن زید
रदी अल्लाह अन्हु, इनकी कुनियत है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। तो ये हमें नॉलेज भी मिल रही है यहाँ से कि बड़े मशहूर साहबी जिनके नाम हमें नहीं पता होते, कुनियत ही हम जिंदगी भर सुन रहे होते हैं, इनके नाम हमें यहाँ सीखने को मिल रहे हैं। आपने भी 5 में से 3 जो जवाब दिए वो तीनों जवाब दुरुस्त हैं और आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। आपने पाए हैं माशाल्लाह 5 पॉइंट्स और यूं स्कोर कार्ड फिर आपके सामने। थोड़ा सा गैप और बढ़ गया है, 28 पॉइंट्स हैं छांगा मांगा और खानेवाल के 34, यानी जो 4 पॉइंट का गैप था वो अब थोड़ा सा बढ़ गया है। आप जो है मजीद इसमें आपने कोशिश करनी है और 6 पॉइंट्स के गैप को कैसे ख़त्म करना है आप इस पर ज़रा सोच विचार करें। हम 1-2 कॉल ले लेते हैं। ज़ीशान अली अत्तारी है और मैं लिया से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आज़माइश का सीज़न 17 अपनी मंजिल को रवां दवा है। अल्लाह पाक दावत इस्लाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और मैं अपनी टीम खानेवाल को सपोर्ट करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल। मैं दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा हूँ और इस्पाक भाई की आमद मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद शुएब रज़ा। माशाल्लाह, 5 सेगमेंट्स हो चुके हैं, 2 बाकी हैं और खानेवाल और छांगा मांगा की टीम्स के दरमियान मुकाबला जारी है। छांगा मांगा को थोड़ा टफ टाइम दिया है खानेवाल ने, 28 पॉइंट्स और 34। खानेवाल 6 पॉइंट्स आगे हैं। आइए चलते हैं अगले मरहले की तरफ जिसमें मुक़द्दस मकाम पहचानना होता है। शुरू करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये मुक़द्दस मकाम कौन सा है? दोनों टीमों से बारी बारी सवाल किए जाएंगे, स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, फिर आप टीमों से सवाल होंगे। आपने अपनी मेमोरी को शार्प करके चलना है। मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रदी अल्लाह तआला अन्हु। मज़ार मुबारक सैयदा फ़ातिमा हसन रदी अल्लाह तआला अन्हा। मज़ार मुबारक हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह। मज़ार मुबारक हज़रत मैमूना रदी अल्लाह अन्हा। मज़ार मुबारक दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। मज़ार मुबारक मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मौला इदरीस रहमतुल्लाह ताला अलैह। मज़ार मुबारक हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। मज़ार मुबारक हज़रत अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह। मज़ार मुबारक शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह। मज़ार मुबारक इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। मज़ार मुबारक सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा जन्नतुल माला मक्का मुकर्रमा। मज़ार हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु। माशाअल्लाह। मज़ार मुबारक हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा। मज़ार मुबारक हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु। माशाअल्लाह। चलें जी, माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे मज़ारात की हाज़िरियाँ मदनी चैनल के ज़रिए हमारी हुई। अब आपको मौका दिया जाएगा कि आप कुछ टाइल्स खुलवा कर जो है वो मज़ार के करीब पहुँचें या जो भी मकाम है उस तक हमें पहुँचाएँ और बताएंगे। जितना जल्दी उतने ज़्यादा पॉइंट्स आप पाएंगे। छांगा मांगा की टीम को मौका देते हैं जी। कौन सी टाइल हटानी है 1 से लेके 16 तक? आप जल्दी से बताइए जी। 11 नंबर खोलिए। 11th टाइल हटा दीजिए। हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिर्रहमा। पहले पे ही जवाब दे रहे हैं, देख लें, रिस्क ना लें कहीं सारे नंबर ज़ाया ना हो जाए। क्या लगता है आप हाजरीन को? जवाब दुरुस्त लग रहा है? किस किस को सही लग रहा है? अरे भाई, सबको सही लग रहा है, क्या बात है। हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह का इन्होंने कहा और जवाब दुरुस्त हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। 5 के 5 पॉइंट्स छांगा मांगा की टीम ने हासिल कर लिए। वेरी गुड। अब बारी है खानेवाल, आपने भी इसी तरह कोशिश करनी है। कौन सी टाइल खुलवाएंगे? 11 नंबर। चलें जी, इनको भी 11th टाइल हटा के दिखाइए। हाँ जी, क्या लग रहा है, कौन सी बारगाह है? छह नंबर खोल दें। 6 टाइल खोलें। अब जितनी टाइल्स खुलेंगी एक एक पॉइंट कम होता जाएगा। मज़ार मुबारक हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा। मज़ार मुबारक हज़रत मैमूना। आपने कहा। ताहिर भाई को क्या लग रहा है? सही लग रहा है? अच्छा, माशाल्लाह। चलें जी, इन्होंने कहा हज़रत मैमूना रदी अल्लाह अन्हा का ये दरबार है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। एक
टाइल इन्होंने एक्स्ट्रा खुलवाई थी तो पॉइंट एक कम मिलेगा ना, माशाल्लाह। यानी पहली बारी में एक पॉइंट छंगा मांगा की टीम ने ज्यादा लिया है, वेरी गुड। चलें जी, दोबारा आपकी तरफ आते हैं, फिर इसी तरह पहले वाली कोशिश करके दिखाइएगा, दिखाएं टाइल्स, बताइए कौन सी खोलें? 11 नंबर खोली। फिर 11वीं वाले हैं, माशाल्लाह। हाँ, अब बताएंगे कौन सा दरबार है ये, कौन सा मकाम है ये, या एक और टाइल खोलें, आपके पास 5 सेकंड है। 6 नंबर खोली। 6 नंबर खोल दीजिए। पहुंच गए। सैयदना अब्दुल वहाब शायरानी अलैहिर्रहमा। हजरत सैयदना अब्दुल वहाब शायरानी, क्या लगता है हाजरीन को? सही जवाब दे रहे हैं, माशाल्लाह, दुरुस्त है भाई, सबने कह दिया। दिखाइए, माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है, वेरी गुड। 4 पॉइंट्स हासिल किए इस बार, एक टाइल एक्स्ट्रा खुलवाई थी। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का खानेवाल की टीम से। 11 नंबर। 11 नंबर खोलेंगे, सबने टेक्निक सीख ली है। 11वीं से चलो भाई। शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इतनी जल्दी? शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह, शाह साहब सही कह रहे हैं, माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मोरक्कन हस्ती मराकश के बुजुर्ग शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह की दरबार की हाजिरी हुई और 5 के 5 पॉइंट खानेवाल की टीम ने इस बार हासिल किए। तो यूं इस सेगमेंट में लगता है दोनों टीमों ने कोई पॉइंट जो है वो आगे पीछे नहीं होने दिया। दोनों के 9 पॉइंट्स हुए और 37 और 43 दोबारा वहीं आकर 6 पॉइंट के गैप पर हम रुक चुके हैं। कोई जवाब दे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी बेटे का नाम आप में से कोई बताएगा? किसी भी बेटे का नाम बता। आसान सवाल है, जल्दी जल्दी उनको तोहफा भी दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अरसल रजा, डिफेंस कराची से हाजिर हुआ। वेरी गुड, मरहबा। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम। हजरत हाबील रदी अल्लाह अन्हु, माशाअल्लाह, वेरी गुड। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, सुभान अल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इतर तोहफे में पेश की जाएगी तस्बीह मदीना और इमामा शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ जो आगे बैठे इनसे ताहिर भाई एक सवाल कर ले, जल्दी से, एक प्यारा सा और ऐसा सवाल कि कोई जवाब भी दे सकें। दावत इस्लामी के दीनी कामों की तादाद बता दे। दावत इस्लामी के दीनी काम कितने हैं? माशाअल्लाह, इस्लामी भाइयों के दीनी काम, अच्छा जो हमें करने चाहिए, चाहे कोई किसी भी सतह पर हो। चलें जल्दी जल्दी, बच्चे भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। 12 दीनी काम। जी ताहिर भाई, सही जवाब है, सुभान अल्लाह। 12 दीनी काम, दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। इनको प्यारा सा गिफ्ट देते हैं और हम चलते हैं अगले और आखिरी मरहले की तरफ, आखिरी सेगमेंट, जिसके बाद फैसला होगा कि कौन सी टीम आज की विनर है। और ये बड़ा ही अहम सेगमेंट है, जोश भी रखना है, होश भी रखना है। आइए शुरू करते हैं। एक सवाल होगा और एक शेर होगा, जो बैल बजाएंगे वो जवाब देंगे। अब किसी की बारी नहीं है तो आप में से जो बैल बजाएंगे वो जवाब देंगे। बैल चेक कर लीजिए, बैल, सबकी बैल ठीक है, आपकी बैल सही है, माशाअल्लाह, बड़े डिसिप्लिन है भाई, बारी बारी बजाई, किसी ने भी अलग से नहीं बजाई, वेरी गुड, ये भी एक अच्छी बात है। सवाल मैं करूंगा, जब बैल बज जाएगी मैं वहीं रुक जाऊंगा, फिर सवाल भी आपने बताना है और फिर जवाब भी आप देंगे। और अगर पूरा सवाल सुनते हैं तो फिर सिर्फ जवाब देंगे। हर बार आपको 2 पॉइंट्स, अगर गलत जवाब देंगे तो 2 पॉइंट्स माइनस होंगे और सही जवाब पे इनको 2 पॉइंट्स मिला करेंगे। टोटल 10 सवालात हैं, 5 सवाल हैं, 5 अशार हैं। हजरत नूह जी, खानेवाल, क्या सवाल है आप ही बताइए। अब सवाल ही गलत हुआ तो जवाब की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। आपके पास 25 में से 15 सेकंड बाकी हैं, कहीं आपका जोश पीछे ना ले जाए। खाने वाले वैसे रिस्क ले सकते हैं, 6 पॉइंट हैं एक्स्ट्रा इनके पास। 4 सेकंड, जल्दी कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और कौन से नबी मौजूद थे? जी, जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, क्या बात है भाई, बहुत जल्दी जवाब दिया, जवाब दुरुस्त हो चुका है, सुभान अल्लाह।
اگلا سوال جی، حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک جسد شریف تھا، یعنی جسم پاک، جو کہ بعد میں پھر اس کی تدفین ہوئی، یعنی آپ بظاہر حیات نہیں تھے اس وقت، انتقال فرما چکے تھے، اور آپ کی مبارک جسم پاک تھا، اور یقیناً انبیاء علیہ السلام وعدہ موت کے بعد بھی ایک طرح کی زندگی ہی ہوتی ہے ان کی، اور بعد وفات بھی ان کے لیے زندگی والے معاملات اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ چلے اب شعر ہے، جو بیل بجا دے گا میں وہیں رک جاؤں گا، اور پھر شعر آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ شعر ہے، ہوئی جو مجھ آگے، مجھ سے آگے آپ پڑھیں گے، مجرم بھی میں نے پورا نہیں کہا، آپ پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ ہی ہو۔ ہوئی جو مجھ، چلیں جی 4 سیکنڈ پڑھیے۔ ہوئے جو مجرم کو باز یابی تو خوف عیسیاں سے دج یہ ہوگی، خمید اثر آنکھ آبدیدہ آنکھیں لرستہ ہندی غلام ہوگا۔ ٹھہر کے، خمید اثر آبدیدہ آنکھیں لرستہ ہندی غلام ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت مشکل شعر، لیکن انہوں نے جواب صحیح دے دیا ہے۔ واہ بھائی، چھانگا مانگا کی ٹیم 2 پوائنٹ انہوں نے حاصل کر لیے، ویری گڈ۔ اگلا پھر ایک سوال ہے بچوں کی، جی چھانگا مانگا کی ٹیم، آپ نے سوال بھی بتانا ہے، جواب بھی بتانا ہے۔ کیا ہے سوال؟ بچوں کی کیا؟ بچوں کی بیعت کس عمر میں کروانی چاہیے؟ بچوں کی عمر، بچوں کو بیعت کس عمر میں کروانی چاہیے؟ دیکھ لیں، جواب یہ ہے تھوڑا سا سوال مزید صحیح کرنا ہوگا آپ، ویسے تقریباً ٹھیک ہے۔ بچوں کو کس عمر میں بیعت کروا سکتے ہیں؟ چلیں، بچوں کی کس عمر میں بیعت ہو سکتی ہے؟ جواب دیجئے۔ 1 دن کا بھی بچہ ہو تو اس کو بیعت کروایا جا سکتا ہے۔ واہ بھائی، 1 دن کا بچہ ہو تو بھی اس کی بیعت اس کے سرپرست کی اجازت سے ہو سکتی ہے۔ آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے، ویری گڈ۔ 2 پوائنٹ اور حاصل کر کے نزدیک آ گئے۔ کھانے وال کی ٹیم کو اب پسینہ آ رہا ہوگا سردی میں بھی، کہ 6 پوائنٹ نزدیک تھے اور 6 پوائنٹ آگے تھے۔ اب ایک اور شعر پڑھتا ہوں، دیکھیں کون پورا کرتا ہے۔ شعر ہے، اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے ایک لفظ پڑھا ہے، روئے۔ کھانے وال، اتنی جلدی اتنا جوش بھی نہیں چاہیے۔ روئے سبیح ایک سحر زلف دوتا ہے شام دو، پھول سے گال صبح دم مہر ہیں لالا فام دو۔ آرام سے، ویسے اتنا مشکل شعر ہے۔ روئے سبیح ایک سحر زلف دوتا ہے شام دو، پھول سے گال صبح دم مہر ہیں لالا فام دو۔ واہ، پھول سے گال صبح دم مہر ہیں لالا فام دو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ رخسار پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے، اور جواب بہت اچھا اور بالکل درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، کمال کر دیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا جواب دیں گے، تیاری اچھی ہے۔ 3 سوال ہو چکے، 4تھا سوال۔ امام قرطبی، چھانگا مانگا، امام قرطبی، سوال بتائیے آپ آگے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ جی 700۔ جواب صحیح دے دیا ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ 2 پوائنٹ اور مل گئے چھانگا مانگا کی ٹیم۔ اگلا ایک اور شعر ہے، دیکھیں یہ کون پورا کرتا ہے۔ کیا خوب، سنتے نہیں ہے لگتا ہے، ایسے ہی بجا دیتے ہیں کہ اللہ مالک ہے۔ جی کھانے وال، کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے، پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا۔ واہ واہ واہ، کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے، صبا یعنی ہوا، پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا۔ جواب پھر صحیح دے دیا ہے، اشعار میں تو یہ ماہر ہے ماشاءاللہ۔ کھانے وال نے پھر 2 پوائنٹ لے لیے۔ اگر چھانگا مانگا، اب آپ بتائیے سوال کیا تھا، آپ نے بیل کیوں بجائی؟ اگر، اس سے پہلے بھی آپ نے اگر والا جواب دے تو دیا تھا، 1 دن کا بچہ، 2 نمبر ورنہ آپ کے چلے جائیں گے یہ جواب اگر آپ نہ دے سکے۔ اگر چلیں کچھ تو تکا مارے، ٹائم ختم۔ آپ کو پتا ہے کیا سوال تھا یہ؟
طیب بھائی چلیں میں بتا دیتا ہوں، اگر ریا کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے نماز روزہ رکھا تو فرض ادا ہوگا کہ نہیں؟ تو جواب ہے کہ نماز روزہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ثواب وغیرہ نہیں ملے گا، دکھاوے کے لیے یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اب ہو چکے ہیں 7 سوال، 8واں سوال میں کرنے جا رہا ہوں، سجدے۔ چلیں ہو سکتا ہے یہ آخری ہی سوال ہو، آگے ہمیں ہمنگ کی طرف نہ جانا پڑے۔ سوال میں صرف لفظ آیا سجدے، آگے سوال بھی آپ بتائیں۔ سجدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ سجدے کی 4 قسمیں ہیں، سجدہ سہو، سجدہ شکر، سجدہ تلاوت اور سجدہ نماز۔ سجدہ نماز، سجدہ تلاوت، سجدہ سہو اور سجدہ شکر۔ آج کا مقابلہ خانے وال جیت چکے ہیں، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ویری گڈ۔ آپ حضرات نے بڑی محنت کی، بہت کوشش کی، چھانگا منگا کی ٹیم بھی کم نہیں تھی، لیکن بہرحال خانے وال کی ٹیم نے بہت زیادہ ہی زور لگا دیا تھا اور 10 پوائنٹ کا گیپ دے کر جیتے ہیں، بڑی بات ہے، انہوں نے ان کو چانس ہی نہیں لینے دیا، اور ماشاءاللہ خانے وال آپ کو مبارک ہو، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی بیسٹ آف لک۔ چھانگا منگا کی ٹیم، اسکور بورڈ دیکھ لیجئے آج کن دونوں ٹیموں نے کس طرح مقابلہ کیا، 7 سیگمنٹ سے گزر کر ان دو ٹیموں نے ماشاءاللہ علم نور ہے، عشق کے بول، دعوت اسلامی کہا نہیں، مکمل کیجئے صحابہ ہمارے بڑی شان والے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ ٹوٹل 7 سیگمنٹ سے گزر کر خانے وال نے 51 اور چھانگا منگا کی ٹیم نے 41 پوائنٹس حاصل کیے، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ آج کی بیسٹ پرفارمنس پر ہمارے خانے وال کی ٹیم کے محمد بلال اتاری کو دیا جا رہا ہے بیسٹ پرفارمر کا ایوارڈ، ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو، ویری گڈ۔ حاضرین میں سے آج کس کے لیے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے؟ بڑوں کے لیے، تو بڑوں کے لیے ٹوکن نمبر ہے 4930، کس کے پاس ہے؟ 4930، 4930 والے موجود ہیں، ورنہ ہم دوسرا نکال لیں۔ ماشاءاللہ، اچھا، خصوصی اسلامی بھائی، بچوں میں سے قرآن دازی ہے، بچے ان کو بھی گفٹ دیا جائے گا۔ 5805 کون ہے؟ 5805 ہے کوئی؟ 5805 ہے؟ آ جائیں لے لیں، ماشاءاللہ، گفٹ لے آئیں گے، ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ، مرحبا، آپ کو مبارک ہو، ویری گڈ، قبول فرمائیے آپ کے لیے یہ تحفہ، اور آپ کا نکلا ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو، ویری گڈ، اللہ میٹھا مدینہ دکھائے۔ آئیے ناظرین کھڑے ہو کر 2 شعر صلاۃ و سلام کے پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام و توقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا العلم